خاندان کتب۔ مصنف کا اصل نام سید ہے، کتب ان کا خاندانی نام ہے۔ ان کے آباء و اجداد اصلاً جزیرۃ العرب کے رہنے والے تھے۔ ان کے خاندان کے ایک بزرگ وہاں سے ہجرت کر کے بالائی مصر کے علاقے میں آباد ہو گئے۔ انہی کی اولاد میں سے سید قطب اور محمد قطب اور 3 لڑکیاں حمدہ قطب اور امینہ قطب، تیسری لڑکی کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔ ان میں 5 بہن بھائیوں میں سید سب سے بڑے ہیں۔ ان کے چھوٹے بھائی محمد قطب بھی بڑے صاحب علم و فضل ہیں۔ ان کے قلم سے اب تک 11 سے زائد ضخیم کتابیں مختلف اسلامی موضوعات پر نکل چکی ہیں اور علمی اور تحریکی حلقوں سے غیر معمولی داد و ستائش حاصل کر چکی ہیں۔ امینہ قطب بھی بڑی پڑھی لکھی خاتون ہیں اور دعوت و جہاد میں اپنے بھائیوں کے شانہ بشانہ سرگرم عمل کام کر رہی ہیں۔ ان کے اصلاحی اور معاشرتی مضامین بھی مختلف جرائد میں چھپتے رہتے ہیں۔ ان کے اصلاحی افسانوں کو ایک مجموعہ فی تیار الحیات کے نام سے چھپ گیا ہے۔ ان کی دوسری بہن حمیدہ قطب بھی میدان جہاد میں اپنے بھائیوں سے پیچھے نہیں رہی ہیں۔ یوں خاندان قطب کا ہر فرد گوہر یکدانہ نظر آتا ہے اور اس مثل کا صحیح مصداق ہے کہ این خانہ ہما آفتاب است۔ صبر و عزیمت اور آزمائش و ابتلا میں بھی اسی خاندان نے 20ویں صدی میں جس اعلیٰ کردار کا نمونہ پیش کیا، اس نے آل یاسر کی مثال زندہ کر دی ہے۔ سید قطب رحمۃ اللہ علیہ نے تختہ دار کو چوم لیا، محمد قطب جیل میں ڈال دیے گئے اور تعذیب و تشدد کا نشانہ بنے۔ حمیدہ قطب کو بھی 7 سال قید بامشقت کی سزا ملی۔ امینہ قطب بھی ایسے ہی انجام سے دوچار ہوئیں۔ تیسری بہن نے بھی، جن کا صحیح نام معلوم نہ ہو سکا، سید رفت نامی اپنا ایک لخت جگر راہ حق میں قربان کر دیا اور جلاد کے تازیانوں نے اسے شہید راہ الفت کے خطاب سے نواز دیا۔ سید رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی۔ سید قطب 1906 میں مصر کے ضلع اسیوط کے موشا نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ سید قطب کی والدہ کا اسم گرامی فاطمہ حسین عثمان تھا۔ موصوفہ بڑی دیندار اور اللہ پرست خاتون تھیں۔ انہیں قرآن مجید سے بڑا شغف تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کے بچے قرآن کے حافظ ہوں۔ سید قطب اپنی کتاب التصویر الغنی فی القرآن کا انتساب اپنی والدہ محترمہ کی خاطر کرتے ہوئے موصوف کی قرآن سے محبت و شیفتگی کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں: اے میری ماں، گاؤں میں رمضان کا پورا مہینہ جب ہمارے گھر پر قاری حضرات قرآن کی دلنشین انداز میں تلاوت کیا کرتے تھے تو گھنٹوں کان لگا کر پوری محویت کے ساتھ پردے کے پیچھے سنا کرتی تھی۔ میں تیرے پاس بیٹھا جب شور کرتا تھا جیسا کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے، تو مجھے اشاروں کنایوں سے باز رہنے کی تلقین کرتی تھی اور پھر میں بھی تیرے ساتھ کان لگا کر سننے لگ جاتا۔ میرا دل الفاظ کے ساحرانہ لحن سے محفوظ ہوتا، اگرچہ میں اس وقت مفہوم سے ناواقف تھا۔ تیرے ہاتھوں میں جب پروان چڑھا تو نے مجھے بستی کے ابتدائی مدرسے میں بھیج دیا۔ تیری سب سے بڑی آرزو یہ تھی کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے اور میں قرآن حفظ کر لوں، اور اللہ مجھے خوش الحانی سے نوازے اور میں تیرے سامنے بیٹھا ہر لمحہ تلاوت کیا کروں۔ چنانچہ میں نے قرآن حفظ کر لیا اور یوں تیری آرزو کا ایک حصہ پورا ہو گیا۔ اے ماں، تیرا نوجوان لخت جگر آج تیری تعلیم و تربیت کی طویل محنت کا ثمر تیری خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ اگر حسن ترسیل کی اس میں کمی ہے تو حسن تعویل کی نعمت سے وہ ضرور بہرہور ہے۔ سید کے والد بھی بڑے باخدا اور درویش انسان تھے۔ ان کا پیشہ زراعت تھا۔ سید نے اپنی کتاب مشاہد القیامہ فی القرآن کا انتساب اپنے مرحوم والد کی طرف کیا ہے۔ اس انتساب میں وہ اپنے والد کے تعلق باللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: اے باپ، یہ کاوش تیری روح کی نظر کرتا ہوں۔
میں بچہ ہی تھا کہ تو نے میرے احساس و وجدان پر یوم آخرت کا خوف نقش کر دیا۔ تو نے مجھے کبھی نہیں جھڑکا تھا، بلکہ تو میرے سامنے اس طرح زندگی بسر کر رہا تھا کہ قیامت کی باز پرس کا احساس تجھ پر طاری رہتا تھا۔ ہر وقت تیرے قلب و ضمیر میں اور تیری زبان میں اس کا ذکر جاری رہتا تھا۔ تو دوسروں کا حق ادا کرتے وقت اپنی ذات کے ساتھ تشدد برتتا اور دوسروں سے اپنا حق وصول کرتے وقت تسامح سے کام لیتا تھا۔ اس کی وجہ تو یہ بتایا کرتا تھا کہ اصل حساب روز قیامت کو ہوگا۔ تو برائیوں سے درگزر کرتا تھا، حالانکہ تجھ میں ان کو جواب دینے کی قدرت ہوتی تھی، کیونکہ تو انہیں قیامت کے روز اپنے لیے کفارہ سمجھتا تھا۔ بسا اوقات تو اپنی ضروریات اشیاء دوسروں کو پیش کر دیتا، حالانکہ تو خود ان کا شدید حاجت مند ہوتا تھا، لیکن تو کہا کرتا تھا کہ زاد آخرت جمع کر رہا ہوں۔ تیری صورت میں میرے تخیل پر مرتسم ہے۔ عشاء کے کھانے سے جب ہم فارغ ہو جاتے تو قرآن کی تلاوت کرنے لگ جاتا اور اپنے والدین کی روح کو ثواب پہنچاتا۔ ہم چھوٹے چھوٹے بچے بھی تیرے ساتھ ادھر ادھر کی چند آیات گنگنانے لگتے جو ہمیں پوری طرح یاد نہ ہوتی تھی۔ سید رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمی زندگی۔ سید کی ابتدائی تعلیم گاؤں کے سادہ اور محدود ماحول میں ہوئی۔ انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کی دلی آرزو کے مطابق بچپن میں قرآن حفظ کر لیا۔ اس زمانے میں مصر کے دیندار گھرانوں میں حفظ قرآن کا عام رواج تھا، اور خاص طور پر جو خاندان اپنے بچوں کو ازہر میں تعلیم دلانے کا شوق رکھتے تھے انہیں لازماً بچوں کو قرآن حفظ کرنا پڑتا تھا۔ سید کے والدین اپنے اس ہونہار اور اقبال مند بچے کی اعلیٰ تعلیم کے لیے بڑے متفکر تھے۔ چنانچہ قدرت کی طرف ایسا اتفاق ہوا کہ سید کے والدین گاؤں چھوڑ کر قاہرہ کی ایک نواحی بستی حلوان میں آباد ہوئے، اور یوں سید کے لیے اللہ تعالیٰ نے تعلیمی ترقی اور عروج کی راہ ہموار کر دی۔ سید قاہرہ کے ثانوی مدرسے سے تحجیزۃ الدارالعلوم میں داخل ہو گئے۔ اس مدرسے میں ان طلباء کو داخل کیا جاتا تھا جو یہاں سے فارغ ہو کر دارالعلوم موجودہ قاہرہ یونیورسٹی میں تکمیل تعلیم کرنا چاہتے تھے۔ اس دور میں جس طرح دینی اور شرعی علوم کی اعلیٰ تعلیم گاہ ازہر یونیورسٹی تھی، اسی طرح دارالعلوم جدید علوم و فنون کا اعلیٰ تعلیمی ادارہ تھا۔ سید نے تحجیزیہ دارالعلوم سے فراغت حاصل کرتے ہی 1929 میں دارالعلوم قاہری میں داخلہ لے لیا اور 1932 میں یہاں سے BA ایجوکیشن کی ڈگری حاصل کی، اور اپنی خداداد ذہانت کی وجہ سے اسی کالج میں پروفیسر لگا دیے گئے۔ سرکاری ملازمت اور سفر امریکہ۔ کچھ عرصہ تک دارالعلوم قاہرہ میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھاتے رہے، پھر انہیں وزارت تعلیم میں انسپیکٹر آف اسکولز لگا دیا گیا۔ مصر میں یہ عہدہ بڑے اعزاز و افتخار کا منصب سمجھا جاتا رہا ہے۔ تاریخ خود تشریع الاسلامی کے مؤلف علامہ محمد الخضری جیسے فقیہ محرخ بھی اسی عہدے پر فائز رہ چکے ہیں۔ اسی دوران انہیں وزارت تعلیم کی طرف سے جدید طریقہ تعلیم و تربیت کے مطالعے کے لیے امریکا بھیجا گیا، اور 2 سال قیام کے بعد امریکا سے لوٹے۔ امریکا میں ان کا قیام تھوڑے تھوڑے عرصے کے لیے مختلف کالجوں میں ہوا۔ واشنگٹن کے ولسن ٹیچرس کالج، گریلی کولورڈ کے ٹیچرس کالج، اور کیلیفورنیا میں اسٹانفورڈ یونیورسٹی میں ان کا قیام رہا۔ اس کے علاوہ نیو یارک، شکاگو، سان فرانسسکو، لاس اینجلس اور دوسرے شہروں میں بھی جانے کا موقع ملا۔ امریکا سے واپسی پر انہوں نے انگلستان، اٹلی اور سوئٹزرلینڈ میں بھی چند ہفتے گزارے۔ امریکا کا مختصر قیام ان کے لیے بڑے خیر و برکت کا موجب ہوا۔ موصوف نے مادی زندگی کی تباہ کاریوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، چنانچہ انہیں اسلام کی حقانیت و صداقت پر مزید اطمینان ہوا، اور وہ یہ یقین لے کر واپس آئے کہ انسانیت کی فلاح صرف اسلام میں ہے۔ اخوان المسلمون میں شمولیت۔ امریکا سے واپس آتے ہی انہوں نے اخوان المسلمون کی طرف توجہ دی، ان کی دعوت کا مطالعہ کیا، اور بالآخر 1945 میں وہ اخوان سے وابستہ ہو گئے۔ یہ وہ دور تھا جب دوسری عالمی جنگ ختم ہو چکی تھی، اور اخوان المسلمون کی تحریک نے عوامی پیمانے پر سیاسی مسائل میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔
دوران جنگ انگریزوں نے آزادی مصر کا جو وعدہ کیا تھا، اخوان نے اسے پورا کرنے کا مطالبہ کر رکھا تھا۔ اس سے ایک طرف اگر اخوان کی مقبولیت میں اضافہ ہو گیا تھا تو دوسری طرف انگریزی استعمار اور شاہی استبداد کی ملی بھگت سے ان کے لیے تکالیف و مصائب کے نئے دروازے بھی کھل گئے تھے۔ اخوان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ 2 سالوں کے اندر ان کے صرف کارکنوں کی تعداد 25 لاکھ تک پہنچ گئی تھی اور عام ارکان اور ہمدردوں اور حامیوں کی تعداد اس سے بھی دگنی تھی۔ 12 فروری 1949 میں اخوان کے مرشد عام استاذ حسن البنا شہید کر دیے گئے اور جماعت کو خلاف قانون قرار دیا گیا۔ آزمائش کا یہ مرحلہ مصر میں فوجی انقلاب کے قیام تک جاری رہا۔ جولائی 1952 میں فوجی انقلاب برپا ہوا تو جس نے بے شک اخوان المسلمون کی آزمائش کے ایک دور کو ختم کر دیا، مگر ساتھ آلام و عصائب کا ایک ایسا دور شروع ہوا کہ بقول غالب درد کی دوا پائی، درد لا دوا پایا۔ اس آزمائش کے بعد اخوان کے اندر جن لوگوں کو نمایاں اہمیت حاصل ہوئی ان میں حسن الہضیمی ہیں جو بعد میں اخوان المسلمون کے مرشد عام منتخب ہوئے، اور دوسرے عبدالقادر عودہ شہید ہیں جو جماعت کے جنرل سیکرٹری مقرر ہوئے، اور تیسرے جناب سید قطب جنہوں نے فکری میدان میں جماعت کی عظیم الشان خدمات سر انجام دی۔ 1952 کے وسط میں اخوان المسلمون کی تحریک دوبارہ بحال ہوئی، فاروق کا دور جبر ختم ہوا، اخوان کے رہنما اور کارکن جیلوں سے رہا ہوئے، حسن الہضیمی کی قیادت میں قافلہ تحریک نئے ولولوں سے وقف سفر ہوا۔ استاذ سید قطب اخوان کے مکتب الارشاد مجلس عاملہ کے رکن منتخب ہوئے۔ جماعت کے مرکزی دفتر میں انہیں شعبہ توسیع دعوت کا رئیس انچارج مقرر کر دیا گیا۔ 1952 سے پہلے تو وہ جماعت کے ایک عام رکن تھے، مگر اب ان کا شمار رہنماؤں میں ہونے لگا اور انہوں نے اپنی زندگی ہماتن دعوت و جہاد کے لیے وقف کر دی اور مختلف پہلوؤں اور مختلف طریقوں سے اس تحریک کی خدمت کی۔ مارچ 1953 میں مصر کے معاشرتی بہبود کے سرکل نے سید قطب کو معاشرتی بہبود کانفرنس میں شرکت کے لیے دمشق بھیجا۔ سید موصوف نے اس کانفرنس میں متعدد لیکچرز دیے، جن میں قابل ذکر لیکچر یہ تھا: اخلاقی تربیت اجتماعی کفالت کو بروئے کار لانے کا ایک ذریعہ ہے۔ کانفرنس سے فارغ ہو کر سید موصوف اردن کی زیارت کو روانہ ہوئے، مگر اردنی حکام نے انہیں سرحد پر روک لیا اور اردن میں داخل ہونے سے منع کر دیا۔ اردنی حکام کا یہ اقدام غالب پاشا کے احکام کی بنا پر عمل میں آیا، جو ان دنوں اردن کے سیاہ و سفید کا مالک تھا۔ دسمبر 1953 میں سید قطب کو اخوان کے مکتب الارشاد کی طرف سے بیت المقدس میں منعقد ہونے والی اسلامی کانفرنس میں بھیجا گیا۔ اس مرتبہ چونکہ سید قطب عالم اسلامی کے وفود کے ہمراہ اردن میں داخل ہوئے تھے، اس لیے اردنی حکام کی طرف سے ان سے تعارض نہیں کیا گیا، ورنہ سید قطب کی آتشی تحریروں سے غالب پاشا کو جو چڑ تھی، اس کی بنا پر ان کا اردن میں قدم رکھنا آسان نہ تھا۔ جولائی 1954 میں اخوان کی مجلس دعوت اسلامی نے سید قطب کو جریدۃ الاخوان المسلمون کا رئیس التحریر مقرر کیا۔ موصوف نے صرف 2 ماہ تک اس جریدے کی ایڈیٹری کے فرائض سر انجام دیے۔ 10 ستمبر 1954 کو یہ اخبار کرنل ناصر کی حکومت کی طرف سے بند کر دیا گیا، کیونکہ اس اخبار نے اخوان المسلمون کی پالیسی کے تحت اس اینگلو مصری پیکٹ کی مخالفت کی تھی جو 7 جولائی 1954 کو جمال عبد الناصر اور انگریزوں کے مابین ہوا تھا۔ اس پیکٹ کے بعد اخوان اور ناصر کے مابین کشمکش کا آغاز ہو گیا اور اخوان شدید تر دور ابتلا میں گھر گئے۔ ایک جعلی سازش کے الزام میں حکومت مصر نے اخوان المسلمون کو خلاف قانون قرار دے دیا، اخوان کے رہنماؤں کو گرفتار کر لیا، انہیں موت کی سزائیں دی گئیں۔ جن لوگوں کو موت کی سزائیں دی گئیں ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں: عبدالقادر عودہ، محمد فرغلی، یوسف طلعت، ابراہیم الطیب، ہنداوی دویر، محمود عبداللطیف۔ ان کے ہزارہا کارکنوں کو جیلوں میں ٹھونس دیا
और ऐसा महशर खेज़ हंगामा बर्पा हुआ कि हर उस शख्स की इज़्ज़त व आबरू और जानो माल पर दस्त दराज़ी की गई जो इख़वान के साथ किसी न किसी नोयत का ताल्लुक़ रखता था। मिस्र के नामवर अखबारुल मिस्री के एडिटर अहमद अबुल फ़तह का बयान है कि चंद हफ्तों के अंदर अंदर गिरफ़्तार शुदगान की तादाद 50,000 तक पहुँच गई। इब्तला का आगाज़। इन गिरफ़्तार शुदगान में सैयद कुतुब भी थे। इन्हें मिस्र की मुख्तलिफ जेलों में रखा गया, कभी किला की जेल में, कभी फ़ौजी जेल में और गाह अबूस अबल की हौलनाक जेल में। सैयद मौसूफ़ की गिरफ़्तारी और ताज़ीब की दास्तान बड़ी ज़हरा गुदाज है। शाम के हफ्त रोज़ा शहाब के हवाले से हम इसकी तलख़ीस नकल करते हैं। फ़ौजी अफसर जब सैयद कुतुब को गिरफ़्तार करने के लिए उनके घर में दाखिल हुए तो सैयद उस वक्त शदीद बुखार में मुब्तला थे। उन्हें इसी हालत में पाबंदे सलासल कर लिया गया और पैदल जेल तक ले जाया गया। रास्ते में शिद्दत कर्ब की वजह से बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाते हैं और जब होश में आते हैं तो उनकी ज़ुबान पर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द ये इख़वान का नारा के अल्फाज जारी होते हैं। उन्हें जब सजन हरबी फ़ौजी जेल में दाखिल किया गया तो जेल के दरवाज़े पर उनकी मुलाकात जेल के कमांडर रहमज़ा बसियोनी 5 जून 1967 की अरब इसराइल जंग के बाद ये शख्स गद्दारी के इल्ज़ाम में ख़ुद गिरफ़्तार हो चुका है और खुफिया पुलिस के अफसरों से हुई। यूं ही सैयद कुतुब ने जेल के अंदर कदम रखा तो जेल के कारिंदे उन पर टूट पड़े और पूरे 2 घंटे तक उनको ज़दो-कोब करते रहे। जेल के अंदर इन पर एक सुधाया हुआ गर्गनुमा फ़ौजी कुत्ता भी छोड़ा गया जो इनकी रान मुंह में लेकर इन्हें इधर उधर घसीटता रहा। इस तमहीदी कार्रवाई के बाद उन्हें एक कोठरी में ले जाया गया और उनसे सवालों जवाब का सिलसिला शुरू हुआ और मुसलसल 7 घंटे तक जारी रहा। सैयद कुतुब की जिस्मानी ताकत अगरचा जवाब दे चुकी थी मगर कल्बी हरारत और इत्मीनान और सब्र की ताकत उन्हें पत्थर की चट्टान में तब्दील कर दिया था। उन पर गुनाहों अज़ियतों की बारिश होती रही मगर वो अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द के सरवरे जावदानी में मुस्तग़रक़ रहते। रात को जेल की तंगो तारीक कोठरी में डाल दिए जाते और सुबह के वक्त बिला नागा उन्हें परेड करवाई जाती। इन माला यताक मुशक्क़तों का नतीजा ये निकला कि वो मुतअद्दिद बीमारियों में मुब्तला हो गए। यहाँ तक अश-शहाब के बयानात की हमने तलख़ीस नकल की है। अश-शहाब इन दिनों शाम की जमात इख़वानुल मुस्लिमीन के ज़ेरे इंतज़ाम दमिश्क से निकलता था और मिस्री जेल खानों की ताज़ीब की दास्तानों से दुनिया को आगाह करता रहता था। 3 मई 1955 को इन्हें फ़ौजी हस्पताल में दाखिल कर दिया गया। इस वक्त मौसूफ़ अमराज़े सीना, कल्बी ज़ौफ़, जोड़ों के दर्द और इसी नौइयत की दूसरी बीमारियों में मुब्तला थे। मौसूफ़ के एक शागिर्द जनाब यूसुफ़ुल अज़म लिखते हैं, ताज़ीब के गुनागों पहाड़ सैयद कुतुब पर तोड़े गए, उन्हें आग से दागा गया। पुलिस के कुत्तों ने उन्हें कचलियों में लेकर घसीटा। उनके सर पर मुसलसल कभी गर्म और कभी ठंडा पानी उंडेला गया। उन्हें लातों और घूंसों से मारा गया। दिल आज़ार अल्फाज और इशारों से उनकी तौहीन की गई मगर इन सब चीज़ों ने सैयद के ईमान व अज़ान में इजाफ़ा किया और हक़ पर उनके कदम मज़ीद जम गए। अज़ीमत की एक मिसाल 13 जुलाई 1955 को मिस्र की अवामी अदालत की तरफ से सैयद कुतुब को 15 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। अवामी अदालत का ये फ़ैसला उनकी गैर हाज़िरी में सुनाया गया क्योंकि मौसूफ़ इस कदर कमज़ोर हो चुके थे कि वो अदालत में हाजिर ना हो सकते थे। 15 साला कैद बामुशक्कत का अभी 1 साल गुज़रा था कि जमाल अब्दुल नासिर की तरफ से एक नुमाइंदा सैयद कुतुब के पास जेल खाने में भेजा गया। इसने सैयद कुतुब को ये पेशकश की कि अगर आप चंद सतरें माफ़ी नामे की लिख दें जिन्हें अखबारात में शाया किया जा सके तो आपको रिहा कर दिया जाएगा और जेल के मसाइब से निजात पाकर आप घर की आरामदेह ज़िंदगी मुतमत्ता हो सकेंगे। इस पेशकश के जवाब में इस मर्द मोमिन ने जो जवाब दिया उसे तारीख़ कभी फरामोश नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, मुझे इन लोगों पर ताज्जुब आता है कि जो मज़लूम को कहते हैं कि जालिम से माफ़ी मांग ले। खुदा की कसम अगर माफ़ी के चंद अल्फाज
مجھے پھانسی سے بھی نجات دے سکتے ہوں تو میں تب بھی کہنے کے لیے تیار نہ ہوں گا، اور میں اپنے رب کے حضور اس حال میں پیش ہونا پسند کروں گا کہ میں اس سے خوش ہوں اور وہ مجھ سے خوش ہو۔ جیل میں جب کبھی ان سے اس پیشکش کا ذکر کیا گیا اور معافی کا مشورہ دیا گیا تو انہوں نے ہمیشہ یہ کہا، اگر میرا قید کیا جانا برحق ہے تو میں حق کے فیصلے پر راضی ہوں، اور اگر باطل نے مجھے گرفتار کر رکھا ہے تو میں باطل سے رحم کی بھیک مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ عوامی عدالت کی کارروائی حکومت کی طرف سے کتابی شکل میں شائع کی جا چکی ہے۔ اس کارروائی سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ سید قطب کو حکومت کی طرف سے وزارت تعلیم کی پیشکش بھی کی گئی تھی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ وزارت کا قبول کرنا اس وقت تک لا حاصل ہے جب تک مصر کے پورے نظام تعلیم کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کا اختیار نہ ہو۔ رہائی 1964 کے وسط میں سید قطب مصر کے مختلف جیل خانوں میں رہے۔ ابتدا کے 3 سال تو انہوں نے انتہائی اذیت اور عذاب میں گزارے، مگر بعد میں جبر و تشدد کا سلسلہ ہلکا کر دیا گیا اور ان کے اعضاء و اقارب کو بھی ملاقات کی اجازت مل گئی، اور خود انہیں بھی جیل کے اندر اپنے علمی مشاغل جاری رکھنے کی سہولت کسی حد تک مہیا ہو گئی۔ اس جزوی سہولت سے انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا اور اپنی تفسیر فی ظلال القرآن کی تکمیل پر متوجہ ہو گئے۔ 1964 کے وسط میں جب کہ ان کی قید کو تقریباً 10 سال ہو گئے تھے اور بالعموم 15 سال کی سزا پانے والا قیدی عملاً 10 یا 11 سال گزار کر رہا ہو جاتا ہے، عراق کے صدر عبدالسلام عارف نے قاہرہ کا دورہ کیا اور صدر ناصر سے سید قطب کی رہائی کی درخواست کی۔ چنانچہ صدر ناصر نے، جو عبدالسلام عارف کے ساتھ خوشگوار تعلقات کے قیام کے متمنی تھے، اس درخواست کے جواب میں سید قطب کو رہا کر دیا۔ یہ روایت راکم الحروف نے مصر اور کویت کے سکہ لوگوں سے سنی ہے۔ کسی سرکاری دستاویز یا اخباری بیان میں اس کا ذکر نہیں ہے، مگر اس رہائی سے عملاً کوئی فرق نہ پیدا ہوا، کیونکہ وہ برابر پولیس کی نگرانی میں رہتے تھے اور انہیں آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت نہ تھی۔ دوبارہ گرفتاری اور سزا۔ اس مقید آزادی کو 1 سال تک بھی نہ گزرنے پایا کہ سید قطب کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ ان پر الزام تھا کہ وہ طاقت کے ذریعے حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے تھے۔ چنانچہ نہ صرف انہیں بلکہ ان کے بھائی محمد قطب اور امینہ قطب کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور ان کے علاوہ اور بھی کثیر تعداد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈیلی ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق گرفتار شدگان کی تعداد 20,000 سے تجاوز کر گئی۔ ان میں 700 کے قریب عورتیں تھیں۔ اس پکڑ دھکڑ کا آغاز اس وقت ہوا جب اگست 1965 میں صدر ناصر نے روس کا دورہ کیا اور ماسکو میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ اخوان المسلمون نے میرے قتل کی سازش تیار کی ہے جو تشت از بام ہو چکی ہے۔ ماضی میں میں نے انہیں معاف کر دیا تھا، لیکن اب میں معاف نہیں کروں گا۔ اس اعلان سے 1 سال پیشتر مصر کے ایک نئے قانون کے ذریعے صدر کو یہ اختیارات دیے گئے تھے کہ وہ جسے چاہے بغیر مقدمہ چلائے گرفتار کر سکتا ہے، جائیداد کی ضبطی اور دوسری انتظامی کارروائیوں کو روبائے عمل لا سکتا ہے، اور صدر کی ایسی تمام کارروائیوں کے خلاف عدالتی چارہ جوئی اور اپیل نہیں کی جا سکے گی۔ صدر ناصر کے اس اعلان ماسکو کے بعد گرفتاریوں کا وسیع پیمانے پر سلسلہ شروع ہو گیا اور جیلوں کے اندر تعذیب و تشدد کی بھٹیاں گرم ہو گئیں۔ کچھ عرصے کے بعد خاص فوجی عدالتوں میں ان کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا۔ پہلے اعلان ہوا کہ مقدمے کی کارروائی ٹیلی ویژن پر دکھائی جائے گی، لیکن جب ملزموں نے اقبال جرم سے انکار کر دیا اور تشدد اور مظالم کی داستانیں بیان کی تو فوری طور پر کارروائی ٹیلی ویژن سے روک دی گئی اور بند کمرے میں مقدمہ چلنے لگا۔ ملزموں کی طرف سے کوئی وکیل مقدمے کی پیروی کرنے والا نہ تھا۔ ملک کے باہر کے وکلاء نے مقدمے کی پیروی کرنا چاہی مگر انہیں اجازت نہیں دی گئی۔ فرانس کی بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر ولیم تھارپ اور ہیگ کے مشہور وکیل AJ وینڈال اور مراکش کے وکلاء نے باقاعدہ اجازت طلب کی، جسے رد کر دیا گیا۔
سوڈان کے 2 وکیل از خود قاہرہ پہنچ گئے اور وہاں کی ایسوسی ایشن میں اپنے آپ کو رجسٹر کرا کر پیروی کے لیے عدالت پہنچے، لیکن پولیس نے دھکے دے کر انہیں نکال دیا اور فی الفور مصر چھوڑنے پر انہیں مجبور کیا گیا۔ جنوری اور فروری 1966 میں ٹریبونل کے سامنے جو کارروائی ہوئی اس میں ملزموں نے بتایا کہ زبردستی اقبال نامے حاصل کرنے کے لیے ان پر تشدد اور جبر اور اعضاء شکنی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ جنوری اور فروری 1966 میں ٹریبونل کے سامنے جو کارروائی ہوئی اس میں ملزموں نے بتایا کہ زبردستی اقبال نامے حاصل کرنے کے لیے ان کو جبر و تشدد اور اعضاء شکنی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ خود سید قطب نے بھی، جو اس مقدمے کی مرکزی شخصیت تھی، یہی الزام لگایا۔ ٹریبونل کے صدر نے ملزم کا منہ فوراً بند کر دیا اور ان کی شہادت سننے سے انکار کر دیا۔ ان دل روز واقعات کی توثیق لندن میں وکلاء کے غیر جانبدار عالمی ادارے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی اس رپورٹ سے ہوتی ہے جو مسٹر پیٹر آرکر، لندن کی پارلیمنٹ کے ممبر نے مصر کا دورہ کرنے کے بعد پیش کی ہے۔ مسٹر آرکر نے واقعات و حقائق بیان کرنے کے بعد لکھا ہے، ملزمین کے جرم یا ان کی معصومیت کے بارے میں کوئی رائے زنی کے بغیر ایمنسٹی انٹرنیشنل بڑے افسوس کے ساتھ اس امر کا اظہار کرتی ہے کہ ان مقدمات کے حالات و حقائق ان الزامات کی تائید کرتے ہیں جو ملزمین کے ساتھ جبر و تشدد کا سلوک کرنے کے بارے میں لگائے گئے تھے، اور یہ صورتحال مصری انصاف کی غیر جانبداری کو قطعاً مشکوک بنا رہی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل حکومت مصر سے مطالبہ کرتی ہے کہ حکومت ملزمین کے بنیادی انسانی حقوق کا احترام کرے اور انہیں کھلے طور پر منصفانہ مقدمے کا موقع دے کر بین الاقوامی ساکھ میں اضافہ کرے۔ تختہ دار پر لٹکا دیے گئے۔ اگست 1966 کو سید قطب اور ان کے 2 ساتھیوں کو فوجی ٹریبونل کی طرف سے موت کی سزائیں سنائی گئیں۔ ان سزاؤں پر پوری دنیا کے اندر شدید رد عمل ہوا۔ دینی رہنماؤں، سیاسی شخصیتوں، مذہبی اور اصلاحی تنظیموں اور اخبارات اور رسائل کی طرف سے سنوائی نہ ہو سکی، اور بالآخر 25 اگست 1966 کی صبح کو یہ سزائیں نافذ کر دی گئیں، اور یہ بے نظیر شخصیت جو مصر اور عرب دنیا کے الحاد پرست اور لادین عناصر کی آنکھ میں کانٹے کی طرح کھٹک رہی تھی، اپنے رب سے راضین مرضین جا ملی۔ سید قطب رحمہ اللہ ادب و علم کے میدان میں۔ سید قطب مصری معاشرے کے اندر ایک ادیب لبیب کی حیثیت سے ابھرے۔ سیاسی اور اجتماعی نقاد کے عنوان سے انہوں نے نام پیدا کیا، اور بالآخر اسلام کے عظیم مفکر اور داعی اور مفسر قرآن کے روپ میں وہ دنیا سے جامہ شہادت پہنے رخصت ہوئے۔ اخوان المسلمون کے ساتھ منسلک ہونے سے پہلے ان کے ذہن و فکر نے تغیرات کے کئی مرحلے طے کیے۔ انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز بچوں کے لیے تاریخی اور اسلامی لٹریچر کی تصنیف سے کیا، اور اپنے ایک قلمی رفیق عبدالحمید جودہ سہار کے ساتھ مل کر انبیاء کرام علیہم السلام کے قصوں اور کہانیوں پر مشتمل ایک سلسلہ شائع کیا۔ اس سلسلے کو انہوں نے کہانی کے نہایت پرکشش اور دلکش اسلوب میں بیان کیا ہے۔ خدا کی برگزیدہ شخصیتوں کے واقعات و احوال کے ذریعے سے وہ بچوں کے اندر بلند کرداری اور اخلاقی فضیلت پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے، تاکہ نژاد نو جب معرکہ زندگی میں قدم رکھے تو اس کے سامنے انسانیت و اخلاق کا صرف وہ نمونہ ہو جو اللہ کے پیغمبروں اور نبیوں نے پیش کیا ہے۔ اس رنگ میں مصر کے دوسرے ادبا نے بھی اپنے قلم کی جولانیاں دکھائی ہیں۔ کامل کیلانی تو ساری زندگی بچوں کے مصنف کہلاتے رہے، مگر سید قطب کے انداز میں جو سلاست و لطافت اور جذبہ و اخلاق جھلکتا ہے اس میں وہ منفرد نظر آتے ہیں۔ اس دور میں انہوں نے بچوں کے لیے اسلامی اور وطنی گیت بھی لکھے ہیں۔ قلم نے جب مزید ترقی کی طرف قدم اٹھائے تو اظہار خیال کے زاویے بھی بدل گئے۔ جوانی کی پنکھڑیاں کھل رہی تھیں کہ ان کا پہلا افسانہ اشواق کانٹے دنیائے ادب کے اندر نمودار ہوا۔
اس افسانے کے اندر انہوں نے ایک ایسی پاکیزہ محبت کی داستان بیان کی ہے جس کا انجام ناکامی ہوا۔ اس افسانے کو پڑھنے والا محسوس کرے گا کہ وہ ایک ایسے کردار کے ساتھ ہمسفر ہے جو انتہائی کریم النفس اور بلند اخلاق ہے۔ موصوف افسانے کے انتصاب میں لکھتے ہیں، اس کے نام جو میرے ساتھ وادی پرخار میں ہم سفر رہی، میں بھی آبلا پا ہوا اور وہ بھی آبلا پا ہوئی، میں بھی سوختہ نصیبی سے دوچار ہوا اور وہ بھی سوختہ ارمان نکلی، پھر وہ الگ راستے پر چل پڑی اور میں الگ راستے پر چل پڑا، اس حال میں کہ مارکائے سوز و ساز میں ہم دونوں زخمی ہو چکے تھے، نہ اس کی جان کو قرار ملا اور نہ میری جان آشنائے سکون ہوئی۔ اشواق کے بعد افسانوی طرز کی 2 اور کتابیں انہوں نے لکھیں، گاؤں کا بچہ اور سحر زدہ شہر۔ پہلی کتاب میں انہوں نے داستان کے رنگ میں اپنی بچپن کی زندگی اور دیہاتی ماحول کا نکاح کھینچا۔ دیہاتی زندگی کی سادگی اور طہارت، دیو مالائی کہانیاں، بیماریاں، جہالت، سخاوت، رواداری اور جوش انتقام الغرض، ہر پہلو کو بڑے لطیف اسلوب میں بیان کیا ہے۔ جس زمانے میں سید قطب نے یہ کتاب لکھی تھی، اس زمانے میں وہ مصر کے نامور ادیب طہا حسین کے حلقے سے وابستہ تھے۔ طہا حسین کے طرز سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے اپنی یہ کتاب بھی ہو بہو طہا حسین کے الایام کے رنگ میں لکھی اور اسے منسوب بھی طہا حسین کے نام سے کیا کہ امید ہے کہ وہ کہانی کو بھی الایام کے چند ایام کی حیثیت سے قبول فرمائیں گے۔ المدینۃ المسحورہ محض ایک ادبی داستان ہے اور عہد ماضی کے شاہی محلات کا عکس پیش کرتی ہے۔ سید نے اپنی زندگی میں صرف یہ 3 افسانے رقم کیے ہیں۔ اس دور کی ایک اور بے نظیر کتاب الضیاف العربہ ہے۔ اس کتاب کی تالیف میں 4 بہن بھائی سید قطب، محمد قطب، حمیدہ قطب اور امینہ قطب شریک ہیں۔ ان میں سے ہر ایک نے انسان دوست اہل قلم کی حیثیت سے انسانی زندگی کی واردات کو بیان کیا ہے۔ انسان کی خدمت، انسان سے محبت اور انسانیت کے لیے قربانی کا جذبہ چاروں کے اندر قدر مشترک ہے۔ سید موصوف کو طالب علمی کے دور میں شعر و ادب اور صحافت سے دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ دارالعلوم قاہرہ میں ان کی طالب علمی اور پھر پروفیسری کا جو زمانہ گزرا ہے، وہ ان کے ادبی ذوق کو نکھارنے اور اسے ترقی دینے میں بڑا ممد ثابت ہوا۔ اس دور میں انہوں نے قاہرہ کے چوٹی کے ادبا اور ارباب صحافت سے راہ و رسم پیدا کر لی تھی۔ پہلے طہا حسین کے حلقہ ارادت سے منسلک ہوئے، بلکہ طہا حسین کے پرائیویٹ سیکٹری بھی رہے اور پھر عباس محمود العقاد کی مجلس ادب و علم کے گلے سرسبد بھی بنے۔ مصطفیٰ صادق الرافعی کی طہا حسین اور عقاد کے ساتھ ٹھنی رہتی تھی۔ مصطفیٰ صادق الرافعی 20ویں صدی کے جاہز تھے۔ ان کی انشا پردازی میں قرآنی ادب کی چاشنی ہوتی تھی۔ قرآن کی بلاغت و اعجاز اور قرآن کے ادبی و معنوی مقام کو رافعی نے جس قدرت اور ندرت اور عربی مبین کے ساتھ بیان کیا ہے، اس کی وجہ سے انہیں قرآنی ادیب کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ طہا حسین اور عقاد ان کے مقابلے میں ہیچ نظر آتے ہیں۔ رافعی اور عقاد کے مجادلات میں سید قطب عقاد کا دفاع کرتے رہے۔ یہ دفاع اگرچہ دفاع ناکام تھا، مگر سید قطب کو اس سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ ان کے ادب و انشاء کا رشتہ خداوند عالم کی کتاب اعجاز کے ساتھ بن گیا۔ انہوں نے ادبی ذوق کی سیرابی اور اسالیب بلاغت اور اصول اعجاز کی جستجو میں قرآن کا مطالعہ کیا، اور اسی مطالعے کے دوران میں اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی حکمت و ہدایت کے دروازے بھی واہ کر دیے۔ یہ سید کے اخلاص، پاکیزگی اور طلب صادق کا کرشمہ ہے کہ قرآن نے انہیں ادب کے لازوال خزانے بھی عطا کیے اور ہدایت کا ابدی نور بھی ارزانی فرمایا۔ نئے ذہن و ذوق کے تقاضے میں
سید قطب کے قلم سے جو گوہرہائے بے بہات دنیائے ادب کی زینت میں اضافے کا موجب ہوئے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، مشاہد القیامہ فی القرآن۔ اس کتاب میں سید قطب نے مناظر قیامت بیان کیے ہیں۔ یہ مناظر قرآن کی 114 صورتوں میں سے 80 صورتوں میں 150 مواقع پر بیان کیے گئے ہیں۔ موصوف لکھتے ہیں، اس کتاب میں میں نے جو چیز بیان کی ہے اسے میں نے مناظر کا نام دیا ہے۔ منظر میں تصویر، حرکت اور تاثیر کے پہلو بھی شامل ہوتے ہیں۔ چنانچہ مصنف نے آخرت کے مناظر کی جو نقشہ کشی کی ہے اور جس حیرت انگیز اور مؤثر اسلوب میں واقعہ نگاری کی ہے وہ تعریف و توصیف سے بالا ہے۔ پڑھنے والا صرف الفاظ ہی سے محظوظ نہیں ہوتا بلکہ آیات جنت کو پڑھتے ہوئے جنت کے لذائذ اور آیات دوزخ پڑھتے ہوئے دوزخ کی شعلہ سامانیوں کو بھی محسوس کرتا ہے۔ یہ کتاب نہ صرف دعوت کے نقطۂ نظر سے بے مثال ہے بلکہ ادب و فن کا بھی شاہکار ہے۔ سید قطب نے ماہر انشا پرداز اور تخلیقی صلاحیتوں سے مالا مال فنکار کے مکلم سے اس کتاب کو زندہ جاوید صحیفہ بنا دیا ہے۔ اور دوسرا التصویر الفنی فی القرآن، یہ 200 صفحات پر مشتمل کتاب ہے۔ سید قطب کا قلم قرآن کے موضوع پر بڑی پختگی، خود اعتمادی اور دقت رسی کے ساتھ چلتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ قرآن ان کا اصل موضوع ہے۔ التصویر الفنی میں انہوں نے قرآن کی ادبی قدر و قیمت اجاگر کی ہے۔ قرآن کی جادو بیانی کا منبع، قرآن کیسے سمجھا گیا، قرآن کے مناظر کی فنی نقشہ کشی، حسی تخیل، فن کے لحاظ سے نظم کلام، قرآنی قصوں کے اغراض و مقاصد، قصہ گوئی میں فن اور دین کا امتزاج، قصے کے فنی خصائص، قصے میں واقعہ نگاری کا جز، قرآن کے انسانی نمونے، وجدانی منطق اور قرآن کا طریقِ دعوت، ان تمام پہلوؤں پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ عربک اکیڈمی الجمع العلمی العربی کے تبصرے کی روح سے آج تک اس طرز کی کوئی کتاب اس جامعیت کے ساتھ نہیں لکھی گئی۔ یہ دونوں کتابیں مصر کے مشہور ادارے دار المعارف نے شائع کی ہیں اور علمی و ادبی حلقوں میں انہیں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ مراکش کے مشہور عالم و ادیب علال الفاسی کے الفاظ ہیں، یہ دونوں کتابیں بتاتی ہیں کہ مصنف عربی زبان و ادب میں بہت اونچا مرتبہ رکھتا ہے اور قرآن کے اعجازی اسلوب کا اسے پختہ مذاق حاصل ہے۔ اسی دور میں ادبی نقد و نظر پر بھی ان کی 2 کامیاب کتابیں سامنے آئیں۔ النقد الادبی، تنقید کے اصول و مناہج، اور طٰہٰ حسین کی کتاب مستقبل الثقافہ پر تنقید۔ عربی ادبیات کا طالب علم ان دونوں کتابوں سے صرف نظر کر کے عربی ادب کے جدید رجحانات کا کامل احاطہ نہیں کر سکتا۔ مصنف نقاد کے فرض اور غایت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں، نقاد کا اصل کام فن کے لحاظ سے ادبی کام کی اصلاح ہے۔ نقاد یہ واضح کرتا ہے کہ جس ادبی کوشش کا وہ نقد و احتساب کر رہا ہے، موضوع کے لحاظ سے اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اظہار و بیان اور احسان و وجدان کی روح سے اس کا کیا معیار ہے، چمنستان ادب میں اس کا کیا مقام ہے، ادبی ذخیرے میں اس سے کیا کچھ اضافہ ہوا ہے، ادیب ماحول سے کس حد تک اثر پذیر اور ماحول پر کس حد تک اثر انداز ہوا ہے، ادیب کی وجدانی اور بیانی خوبیاں کیا ہیں، وہ نفسیاتی اور خارجی عوامل کیا ہیں جو ادیب کی تربیت و ساخت میں حصہ لے رہے ہیں۔